بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معاشی ترقی۔ اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ امیر ہونے والے لوگوں کی سوچ۔ ماہرین کامیابی کا کہنا ہے کہ انسان کی امیری یا دولت مندی کا تعلق اس کے وسائل اور دستیاب پیسے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک فرد کی امیری کا تعلق اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ امیر آدمی کی سوچ میں درج ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ جیت کی چاہت۔ تمام امیر ہونے والے لوگ جیتنا چاہتے ہیں، جبکہ غریب ہارنا نہیں چاہتا۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک بچہ نمبر لینا چاہتا ہے، جبکہ ایک بچہ فیل نہیں ہونا چاہتا۔ بظاہر دونوں باتیں ایک ہی سی لگتی ہیں، مگر ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو فیل نہیں ہونا چاہتا وہ صرف اتنی کوشش کرے گا کہ بس پاس ہو جائے، اور جو نمبر لینا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ نمبر کیسے لے سکتا ہوں۔ جیت کی چاہت اور خواہش کچھ اور ہے، ہار سے بچنے کی خواہش کچھ اور ہے۔ تمام کے تمام امیر یا امیر ہونے والے لوگ بہت سی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا کماتے ہیں اتنے ہی ان کے خرچ ہوتے ہیں۔ غریب پیسہ خرچ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ کام ختم ہو گیا۔ امیر خرچ کرنے کے بعد جو پیسے بچ جائیں ان کو اثاثہ سمجھتا ہے۔ امیر بچت کے بعد جو بچ جائے اس سے اخراجات پورے کرتا ہے۔ غریب خوب خرچہ کر کے اگر کچھ بچا جائے تو بچت کرتا ہے۔ امریکہ میں ایک ٹڈا ہے جو گھاس پر 5 میٹر تک جم کر سکتا ہے۔ اس ٹڈے کو 4 میٹر کے باکس میں رکھ دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد باہر نکالا تو اس کی جمپ 4 میٹر ہو چکی تھی۔ اسی طرح 3 میٹر کے باکس میں رکھا گیا تو کچھ عرصے کے بعد نکالا تو اس کی جمپ 3 میٹر تک ہو چکی تھی۔ اسی طرح 2 میٹر کے باکس میں رکھا گیا، پھر ایک چھوٹی ڈبیا میں رکھا گیا۔ جب باہر نکالا تو وہ جمپ لگانا بھول چکا تھا۔ یہی حال انسان کا ہے، وہ اپنی صلاحیت کو اپنی خواہش کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ جب آپ امیر ہونے کے لیے، بہت سا پیسہ کمانے کے لیے اپنا ذہن بناتے ہیں تو آپ کے اندر ویسی ہی صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ بل ادا کرنے کا سوچتے ہیں تو صلاحیتیں بھی بل ادا کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر یقین۔ ہر کامیاب اور امیر ہونے والے آدمی کو اپنی صلاحیتوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ جب ایک شخص امیری کا سفر شروع کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں اور میں ان صلاحیتوں کی وجہ سے امیر ہو جاؤں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ صلاحیتوں پر یقین کیسے آئے؟ اس کا بہت آسان جواب ہے کہ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے تو یقین آئے گا۔ جو زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے کتنے پر ہیں۔ ایڈیسن کہتا ہے اگر انسان کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جائے تو وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی صلاحیتوں پر یقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ نوکری نہیں کر سکیں گے، آپ اپنا کاروبار کریں گے۔ نوکری کرنے والا در حقیقت اپنی صلاحیتوں کو کسی اور کو فروخت کر رہا ہوتا ہے، اور کامیاب ہونے والا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب آدمی اپنی صلاحیتوں کو جانتا ہے۔ ناکام ہونا مسئلہ نہیں ہے، صلاحیت پر یقین نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان عادت والی مخلوق ہے۔ اگر آپ کی عادت مالکوں والی ہے تو پھر آپ کل مالک بن جائیں گے، اور اگر عادتیں ملازموں والی ہیں تو پھر آپ ملازم بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو 2 روپے دیے، بدلے میں آپ نے 2 روپے کا کاروبار کر لیا۔ اگر آپ نے 2 روپے سے کم کا کاروبار کر کے دیا تو پھر یہ مالکوں والی عادت ہی نہیں ہے۔ مالک والی عادت یہ ہوتی ہے کہ 2 روپے کے بدلے میں 2 روپے سے زیادہ کا کام کر کے دیا جائے۔
انسان اچھا تب کرتا ہے جب اس کی سوچ مالکوں والی ہوتی ہے۔ جو لوگ ملازم ہوتے ہیں زیادہ تر کی سوچ بھی ملازمہ والی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ملازم ہوتے ہیں زیادہ تر کی سوچ بھی ملازمہ والی ہو جاتی ہے۔ آپ اس وقت ملازمت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ مالک بننا چاہتے ہیں تو امیر بننا چاہتے ہیں تو مالکوں والی عادت اختیار کیجیے، امیروں کی عادت اختیار کیجیے۔ ہر امیر ہونے والے شخص کو توقع ہوتی ہے کہ وہ امیر ہو جائے گا، اور یہ توقع یقین کی حد تک ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم جیسا گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ اچھا گمان کرتے ہیں تو آپ سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ کائنات میں جاتی ہیں، اور بدلے میں ویسی ہی اچھی شعائیں آپ کی طرف آتی ہیں۔ اگر آپ برا گمان کرتے ہیں بدلے میں ویسی ہی بری شعائیں آپ کی طرف آتی ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے جسے آج سائنس لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ مستقبل پر یقین دراصل خدا کی رحمت پر یقین ہے۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں انہیں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جو خواہشیں آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں یہ کائنات میں حسن پیدا کر رہی ہیں۔ انسان کی تمنا اس کو جینے پر مجبور کرتی ہے، خواہشیں جینے پر مجبور کرتی ہیں، خواب جینے پر اکساتے ہیں۔ اچھے مستقبل کا یقین خدا کی رحمت پر یقین کے مترادف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اپنے آپ سے وعدہ، دنیا کے امیر تمیر ہونے والے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے امیر ہونا ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا وعدہ اپنے ساتھ ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا تو اللہ اس وعدے کے مطابق نتیجہ دیتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا وعدے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر وعدے کے مطابق عمل نہیں کیا گیا تو یہ محض خواہش ہے۔ غریب انسان اپنے آپ سے وعدہ نہیں کر پاتا، وہ صرف خواہش رکھتا ہے کہ میں بھی امیر ہو جاؤں، لیکن صرف خواہشوں سے امیر نہیں ہوا جاتا۔ ہر وہ شخص حقیقتاً ترقی کرنا چاہتا ہے جو واقعی اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، پھر اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ اسے دوڑاتا ہے۔ اگر وعدہ نہیں ہوگا تو پھر آپ پیچھے ہو جائیں گے۔ سچے وعدے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کائنات کی پوشیدہ قوتیں بھی مدد کرنا شروع کر دیتی ہیں، غائب سے مدد آنے لگتی ہے۔ یہ وعدے کی قوت ہے کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں بھی جاگتی ہیں، اور ساتھ ہی کائنات بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ حضرت اقبال کا کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وعدے کا، آپ کے سچا ہونے کا معیار اتنا ہو کہ خدا بھی کہے کہ میرے بندے تیری اتنی محنت ہے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔ بچت کی عادت، ہر ترقی کرنے والے انسان کو بچت کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ پیسے کو بچا کر رکھتا ہے۔ کئی لوگ جو کماتے ہیں وہ سب کھا جاتے ہیں۔ بچت کی عادت بچپن سے پیدا کرنی چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو شروع سے ہی بچت کی عادت ڈالیں۔ آپ اپنی کمائی میں سے 20% بچانا شروع کر دیں، وہ مستقبل میں آپ کے کام آئے گا۔ ہر کامیاب ہونے والا آدمی صحیح وقت پر بہت محنت کرتا ہے اور بعد میں زندگی سے لطف اٹھاتا ہے۔ جو کہ جتنا کماتا ہے اتنا ہی خرچ کرتا ہے تو وہ سفید پوش ہے۔ جو جتنا کماتا ہے اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ غریب ہے۔ جو جتنا کماتا ہے اور اس میں سے کچھ بچاتا ہے تو وہ خوشحال ہے، اور جتنا کماتا ہے اور بہت سارا بچاتا ہے تو تھوڑا استعمال ہوتا ہے تو وہ امیر ہے۔ پیسے سے پیسہ بنانا، پیسے سے پیسہ بنانا ایک مکمل فن ہے۔
امیر لوگوں کو پیسے سے پیسہ بنانا آتا ہے، وہ کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کا جینس کا کاروبار ہے، یہ جینس آپ کو 400 روپے میں پڑتی ہے۔ اگر یہی جینس ترکی کو بیچیں تو ترکی والے یہی جینس 4800 روپے میں خریدیں گے۔ فرق کیا نکلا؟ 4400 روپے۔ 600 روپے آپ کے مختلف اخراجات میں، مثلاً کسٹم، پیکنگ وغیرہ، باقی آپ کی بچت ہو گئی 3800 روپے۔ اگر آپ کے پاس 10,000 پینٹ کا آرڈر آئے تو آپ کو 3,80,00,000 کا فائدہ ہوگا۔ یہ آپ نے صرف ایک ہلے میں کما لیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاروبار میں 9 حصے ہیں، ملازمت میں 1 حصہ ہے۔ کاروبار میں آپ کا معاشی استحکام حاصل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم اپنے حالات نہیں بدل سکتے مگر اپنے خیالات بدل سکتے ہیں، اور خیال بدلنا مشکل نہیں ہے۔ آج ہی اپنے خیالات پہ کام کرنا شروع کیجیے۔ بغیر سیکھے جی نہیں، کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں کیا جا سکتا۔ جینا بھی سیکھنا پڑتا ہے، زندگی گزارنے کا فن سیکھے بغیر یہ زندگی اندھیرا ہے۔ زندگی میں اجالا آتا ہی تب ہے کہ جب ہم زندگی گزارنا سیکھتے ہیں، اور یہ فن ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں تو اگلے 10 سال میں زندگی کمال ہو جائے گی۔ نئے نئے مواقع تلاش کرنا، امیر ہونے والے لوگ نئے نئے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور نئے مواقع لوگوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کی خوش قسمتی بھی کسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور انسان کی بد قسمتی بھی کسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، تمہاری تقدیر وہ نہیں جو تمہارے ہاتھ پر لکھی ہے، یہ آدھی تقدیر ہے۔ آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پہ لکھی ہے جس سے تم ہاتھ ملاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو وہ آپ کو اچھے لوگوں سے ملانا شروع کر دیتا ہے، آپ کو اچھے لوگوں کی تلاش دے دیتا ہے، آپ کے اندر اچھی طلب آ جاتی ہے۔ جو اچھا آدمی آپ کو ملتا ہے اس کے ہاتھ میں آدھی تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ آدمی میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ اسی طرح ناکام آدمی کی ناکامی میں کسی فرد کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، وہ بھی یہی کہے گا اگر میری زندگی میں یہ فرد نہ آتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ البتہ یہ اس ناکام آدمی کا قصور ہے کہ اس نے فرد کو انتخاب کرتے وقت ایک کامیاب اور اچھے فرد کا انتخاب کیوں نہ کیا۔ اچھے لوگوں سے تعلق، امیر لوگ اپنی دوستیاں بھی امیروں سے کرتے ہیں۔ انسان پر جتنا اثر دوسرے کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آگے بڑھنے والے ہوں، جن کے واضح مقاصد ہوں۔ ان لوگوں سے آپ کو شعائیں ملیں گی جو آپ کے آگے بڑھنے میں معاون ہوں گی۔ بعض لوگوں سے ملیں تو پتہ چلتا ہے ان میں جوش بہت کم ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیک روحیں محفل میں لطافت پیدا کرتی ہیں، کثیف روحیں محفل میں کثافت پیدا کرتی ہیں۔ بندہ نیک ہو تو دوسروں پر اچھا اثر پڑتا ہے، بندہ برا ہو تو دوسروں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اچھے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مسئلہ لے کر جائیں تو آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے گا، لیکن آپ کو ہلکا پھلکا کر دے گا، آپ کو درست رہنمائی فراہم کرے گا، آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار کر دے گا، آپ کو مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو شعائیں اس سے ملتی ہیں اس سے آپ مسئلے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ کیجیے جو بہتر ہیں اور جن کے مقاصد زندگی بہت واضح ہوں۔ ذمہ داریوں کو قبول کرنا۔ دنیا کے تمام امیر ہونے والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ جب آپ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ میں اس نتیجے کا خود ذمہ دار ہوں تو پھر آپ اپنی مرضی کے نتائج تخلیق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ذمہ داری کا مطلب اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح کرنا ہے۔
اگر ایک شخص آج ناکام ہے اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد اسے کامیابی مل گئی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس نے ناکامی اور کامیابی کے درمیان کیا ایسا کیا کہ وہ کامیاب بن گیا۔ جب ہم اس کی کامیابی کی وجہ دریافت کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آدمی ذمہ دار ہو چکا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی اصلی وجہ آپ خود ہیں۔ اس کے برخلاف ہر غریب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میری ناکامی کے ذمہ دار میرے گھر والے، معاشرہ یا میرے حالات ہیں۔ یہ سارے جملے اس کی غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر وہ کہتے سنا ہوگا، اگر میرے والدین میرے ساتھ ایسا نہ کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر فلاں پارٹی حکومت آ گئی تو میری معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بہت کچھ کر جاتا۔ یہ غیر ذمہ دارانہ مزاج کے عکاسی جملے ہیں۔ جو آدمی اپنی حالت کی ذمہ داری خود قبول نہیں کر سکتا وہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا۔ ذمہ داری قبول کرنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مجھے آگے جانے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی سب سے بڑی ذمہ داری میری اپنی ہے۔ جب آپ خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو آپ میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیمز ہون کہتا ہے کہ آدمی بڑا مقصد تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو جدوجہد کرتے ہیں وہ اس مقصد سے بھی اہم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص 1 کروڑ روپے کماتا ہے، اگر اس کا 1 کروڑ روپے کھو گیا تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا اس شخص کے چلے جانے سے ہوگا، کیونکہ اس شخص کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ 1 کروڑ کما سکتا ہے۔ کروڑ کمانے میں اس نے جو سیکھا وہ کروڑ سے زیادہ اہم ہے۔ اردو کا مشہور محاورہ ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے انداز و اطوار ہی کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ معاوضے سے زیادہ کام دنیا میں جتنے لوگ ترقی کر جاتے ہیں ان میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تفویض شدہ کام سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے طالب علم اس راز کو جاننے کے لیے ایک جوس والے کے پاس گئے۔ وہ جوس والا دن میں ہزاروں روپے کماتا تھا۔ انہوں نے جوس والے سے چند سوالات کیے۔ سوال: آپ اتنی سیل کیسے کر لیتے ہیں؟ جواب: گلاس کے ساتھ چھوٹا گلاس مفت ہے۔ سوال: یہ تو ہم اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیشہ احسان کرو، کچھ زیادہ دو، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جواب: 40 برس پہلے میں چھابڑی پر کینو بیچا کرتا تھا اور 1 درجن میں 13 کینو دیتا تھا۔ کسی نے کہا درجن تو 12 ہوتے ہیں، میں جواب دیتا میرے 13 ہوتے ہیں۔ جو آدمی 13 کینو نہیں دے سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا رات کو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پیسے کیسے لے کر جانے ہیں۔ گنگا رام کہا کرتا تھا کہ جس نے قدرت سے بیوپار کیا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، میرے ملک نے مجھے کیا دیا اور میں نے اپنے ملک کو کیا دیا؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، دنیا میں جس کے آنے سے فرق پڑتا ہے اس کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کے جانے سے دنیا کو پتہ چلے تو آپ بڑے انسان ہیں، درویش ہیں، پھر آپ اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہیں۔ اسمتھ گورڈن اس وقت دنیا میں مارکیٹنگ اور تعلیم کے حوالے سے بہت بڑا تھنک ٹینک ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں قدرت اس شخص پر ترقی لازم کر دیتی ہے جو اپنا بہترین مفت میں دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ویڈیو لائیو لیکچر میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ لائیو لیکچر لیتے ہیں یا آمنے سامنے ہوتے ہیں تو آپ جس مقام پر جاتے ہیں یا ٹرینر آپ کو لے کر جاتا ہے اسے مقام یقین کہا جاتا ہے۔ مقام یقین علم کے مقام سے اگلا مقام ہے، یعنی جو میں جانتا ہوں اس پر میرا یقین کتنا ہے، کیونکہ اس یقین کے بعد اگلا قدم عمل کا آتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ جاننے کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں مگر وہ یقین کے مقام پر نہیں ہوتے، انہیں یقین نہیں ہوتا۔
لوگ اپنی نیکیوں پر شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ بہت زیادہ لوگوں میں یقین ہوتا ہے، وہ اپنے یقین اور ایمان پر مر مٹیں گے۔ اس نقطے سے آغاز کیجیے، اس چھوٹے سے قدم کو جس سے آپ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں چھوٹا نہیں ہے۔ معیار بہتر کیجیے۔ اگر آپ کام کرنا شروع کیجیے، بے شک آپ لائق ہیں یا نالائق ہیں، لیکن کام کے ساتھ ساتھ آپ اپنے معیار کو بہتر بناتے جائیے۔ اگر آپ اپنے معیار کو بہتر نہیں کرتے، یعنی آپ لائق انسان نہیں بنتے ہیں، تو پھر آپ کا حلقہ و احباب بہت کم رہے گا۔ اگر ایک شخص اسکول ٹیچر بنتا ہے اور جب اسکول جا کر دیکھتا ہے وہاں تو در و دیوار نہیں ہے، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی کے 30 سال وہ ایک گاؤں کے بچوں کو ایک درخت کے نیچے پڑھاتے پڑھاتے ایک دن فوت ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا انسان ہے! نہیں، یہ کہانی بہت چھوٹی ہے۔ اور ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنی ہر چیز بیچ کر علی گڑھ یونیورسٹی بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی کہانی ہے۔ جس کا کینوس بڑا ہوگا وہ اپنے اثرات زیادہ چھوڑے گا، جس کا کینوس چھوٹا ہوگا اس کا حلقہ چھوٹا ہوگا۔ آپ اپنی خدمات کا معیار ابھی سے بہتر کرنا شروع کر دیجیے، یہ اس لیے کہیں بعد میں جا کر حوصلہ نہ رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں امیر ہو کر بانٹوں گا۔ جب وہ امیر ہوتا ہے تو حوصلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ بچپن سے مثبت مزاج بنائیے، جوانی کی عمر سے اپنے اندر پودا لگائیے۔ اس بات کی پرواہ نہ کیجیے کہ آپ کی عمر ابھی کیا ہے، بس آج ہی سے شروع کر دیجیے۔ اگر آپ ابھی سے کام شروع کر گئے تو 10 سال بعد آپ کہیں کے کہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ قاسم صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہوا کیا ہے، لیکن سب کچھ ہی ہو گیا۔ اس آدمی کا شکر ادا کیجیے جس نے آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی سوچ اتنی پست ہو کہ شکریہ کے الفاظ بھی نہ ہوں، آپ کے پاس فاتحہ بھی نہ ہو، ایک عرضی بھی نہ ہو کہ مالک ہی یہ وہ بندہ ہے جو نہیں تھا پھر بھی تھا، تیرا کتنا انعام تھا کہ اس کی سوچ کو تو نے اتنی قوت دی، ایک زمانے کو فائدہ دے رہا ہے۔ جب آپ واضح ہوتے ہیں تو پھر آپ جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ واضح ہی نہیں ہوتے تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے جواب دیتے ہیں، آپ لڑ پڑتے ہیں۔ اپنی خدمات ابھی سے دینی شروع کیجیے اور بہتر کرتے جائیے۔ ایک وقت تو آئے گا کہ آپ جیسا کوئی نہ ہوگا، آپ اپنی مثال آپ ہوں گے۔ پیدائشی قدرتی صلاحیتیں ایک تحقیق کے مطابق شخصیت کی 13 اقسام ہیں۔ یہ تمام اقسام پروفیشن کے حوالے سے ہیں۔ آپ کبھی ایڈیسن کی زندگی کو پڑھیں، بچپن سے ہی اس کے اندر جذبہ اور جنون بہت زیادہ تھا۔ اس کی ماں کے لیے سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا کہ ایڈیسن کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی دفعہ اس کو اکیلا چھوڑا تو وہ مرغیوں کے ڈربے میں جا کر انڈوں پر بیٹھ کر تجربہ کرنے لگتا تھا۔ اگر مرغی کے انڈوں پر بیٹھنے سے چوزے نکل آتے ہیں تو پھر ایڈیسن کے بیٹھنے سے کیا نکلے گا؟ جو صلاحیت، جو جذبہ، جو جنون قدرت نے آپ کے اندر ڈالا ہے، اگر اسے کھنگالا اور دریافت نہ کیا جائے گا تو ایک چبھن بن جاتا ہے۔ جذبے اور جنون کے سامنے رکاوٹیں نہیں آ سکتی، صلاحیتیں کبھی تنقید کو نہیں مانتی۔ اور اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہیں تو یقین کیجیے کہ آپ اتنے بہادر ہوں گے، آپ کہہ دیں گے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے تو وہ کام کرنا ہی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اصل کام ہے اس کام کو دریافت کرنا۔ ہم میں اکثر کو خاصی عمر گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام تو میرا ہے ہی نہیں، چنانچہ ہم بددلی سے کام کرتے ہیں۔ جو کام آپ کرتے ہیں اگر اسے دل لگی اور دلچسپی سے نہیں کر پا رہے ہیں تو اسے چھوڑ دینا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ بددلی والا کام چھوڑ کر وہ کام ضرور کیجیے جس میں پھر کوئی آپ جیسا دوسرا نہ ہو۔ قیصر عباس صاحب کہتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں 2 بیماریاں ہیں جنہوں نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ایک نا امیدی اور دوسرا ویژن۔ ویژن کے ساتھ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی نہ کرنا۔ نوجوان یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ آج ہم یہاں ہیں تو 10 سال بعد مجھے کہاں ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ مہینہ گزر جائے پھر دیکھا جائے گا۔ گزارے والی سوچ کبھی بڑے انسان کی سوچ نہیں ہوتی۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنی آسانیاں اپنی کمائی سے دوسروں کو دے سکے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप हर शोबे में ऊपर वाला हाथ बन जाइए। अगर आप ये कर गए तो देंगे, लेकिन ये नहीं हुआ तो कहाँ से दोगे? जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे देंगे? अपना कारोबार जब भी कोई मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है तो उसका हर शोबा मुश्किल हालात में होता है। आज हमारा मुल्क दहशतगर्दी की जंग का सामना कर रहा है, माशी मुश्किलात का सामना कर रहा है, उसी तरह और बहुत से दूसरे मामलात में मुश्किलात का सामना कर रहा है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर मुल्क में नौकरियां मिलना कम हो जाती हैं। हमारे मुल्क में बेशुमार इदारे ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों से खिदमत लेते हैं, क्योंकि उस शोबे के मुतालिक उन्हें यहाँ से अफराद कार ही नहीं मिलते, बावजूद उसके कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। काम करने वालों का कहत है, उसकी एक ही वजह नज़र आती है कि हमारे नौजवानों के पास सिमत नहीं है। उसी की दुहाई में ग्रेजुएशन या मास्टर करने के बाद जब तालिब इल्म मार्केट में जाता है तो उसे 4-4 नौकरियां मिलती थीं, जबकि आज ऐसा नहीं है। आज जो जहां लगा हुआ है वो काम भी कर रहा है और साथ ही साथ रो भी रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह की नौकरी वो चाह रहा होता है उस तरह की मुलाजमत मिली नहीं। कुछ लोग ज़हीन होते हैं, वो इन बातों को बहुत जल्द समझ जाते हैं, फिर वो नौकरी करने का नहीं सोचते बल्कि नौकरियां देने के बारे में सोचते हैं। अगर आपका काम आपको फ्रस्ट्रेशन देता है तो इसका मतलब है आपने गलत काम का इंतखाब किया है। सही काम सही फ़र्द अच्छी किस्मत, सही काम गलत फ़र्द बुरी किस्मत। ज़िंदगी में सही फ़र्द का सही जगह पर होना ही कामयाबी है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहादुर बनाया है, आप में क़ुव्वत इरादी है, आप में इस्तिराब है, तो फिर अपने आप को नौकरी तक महदूद न कीजिए, बड़ा सोचिए। एक है ग़ुलामी और एक है आज़ादी। जो आदमी आज़ादी चाहता है वो कहेगा, मैं बड़ी नौकरी के बजाय अपना छोटा सा काम क्यों ना करूं, क्योंकि ये मेरी मिल्कियत होगी। मैं अपने आप को जवाब दूँगा, किसी दूसरे को नहीं होऊंगा। दुनिया के हर कारोबार में एक चीज़ मुश्तरक होती है और वह है कामयाबी की कहानी। ये आप पर है कि आप दौरान तालीम ये तय करते हैं कि मुझे कहानी बनना है या नौकरी करनी है। ये भी समझ लीजिए, कामयाब कारोबार के लिए आला तालीम ज़रूरी नहीं है। दुनिया में 90% कारोबारी हजरात ने कभी कारोबार को पढ़ा ही नहीं, फिर भी वो कामयाब हो गए। कारोबार में कामयाबी के लिए जो महारतें दरकार हैं वो तालीम इदारों में फराहम नहीं की जाती। तालीमी इदारों में जो असातिज़ा किराम कारोबार के मुताल्लिक़ मज़ामीन पढ़ाते हैं, उन्होंने ख़ुद कभी कारोबार नहीं किया होता, तो फिर तालिब इल्म इसको कैसे पढ़कर कारोबार करेंगे? तो फिर कारोबार के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़, आपके अंदर एक बेचैनी और बेताबी हो, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना काम करना है। ये अगर नहीं है तो फिर आप लाख कारोबार के मुताल्लिक़ मज़ामीन पढ़ लेंगे, आप कारोबार नहीं कर सकेंगे। जो आदमी तबीयत का बादशाह है वो नौकरी नहीं कर सकता। बहुत से लोग तबीयत के लिहाज से बादशाह होते हैं मगर उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता, उन्होंने फ़कीरों वाला लुबादा ओढ़ रखा होता है। उन्हें अपनी काबिलियत का पता नहीं होता। एडिसन कहता है, अगर इंसान को अपनी काबिलियत का पता हो तो वो ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ग़ुलामी का नाम है नौकरी। जब आप कभी ज़िंदगी की मुताल्लिक़ बातें सुन रहे होते हैं, उसी लम्हे कोई बात दिल में बैठ जाती है और ज़िंदगी का रुख मुड़ जाता है। आप अपने अंदर क़ुव्वत इरादी पैदा कीजिए, मुझे नौकरी नहीं करना ही है, नौकरियां देनी हैं और उसके लिए एक कामयाब मालिक बनना है। जो कोई आगे जाने का सोचता है, अगर वो मेहनती है और उसमें क़ुव्वत इरादी है तो फिर उसके लिए कुदरत भी रास्ते बनाना शुरू करती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, रिज़्क़ के 9 हिस्से कारोबार में हैं। इस नुक्ते पर गौर कीजिए कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ये अप्रोच तभी होगी जब आप ऊपर वाला हाथ बनने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ऊपर वाला हाथ है तो आप उससे बेहतर हैं जिसका हाथ नीचे है। दुनिया में जितने भी कामयाब कारोबारी लोग हैं उनमें एक चीज़ मुश्तरक होती है, ये लोग पैसे के लिए नहीं काम करते, ये आज़ादी के लिए काम करते हैं। आगे बढ़ने में तालीम बहुत बड़ी मुआवनत है, लेकिन तालीम बस औक़ात आगे बढ़ने के हवाले से रुकावट बन जाती है, वो सोच को छोटा कर देती है। हम सिर्फ वही सुनते देखते और समझते हैं जो देखना, सुनना और समझना हमारा निसाब सिखाता है। हम वही चाहते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है।
کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس کا تجربہ اور معلومات نہیں تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کاروباری لوگوں سے ملیں۔ جب آپ کا رابطہ کاروباری حضرات سے ہوگا تو آپ کو بتائیں گے ہم نے بھی کبھی اپنا آغاز زیرو سے کیا تھا، تو آپ کا ذہن کھلے گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھوڑا نہیں مانگنا، کیونکہ ہماری اوقات تھوڑی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بڑی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تالا لگا دیتے ہیں کہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اس لیے ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہمیں اس ذات پر یقین نہیں ہوتا۔ معاشی انسانی کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور عقل بھی دے دے تو پھر آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اگر آپ امیر ہونے کے باوجود عقل و خرد والے ہیں تو پھر زمانہ آپ کے پیچھے چلے گا۔ بڑا کام یہ ہے کہ تھوڑا ہو مگر اپنا ہو۔ آپ مارکیٹ میں جائیں اور وہاں جا کر سروے کیجئے اور دیکھیے کہاں کہاں خلا ہے۔ کام تو سب کو کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کریں۔ باکسر محمد علی کلے مرحوم نے اپنے حریف کو ایک مکہ مارا اور مقابلہ جیت گیا۔ اس زمانے میں اسے $50,000 انعام ملا۔ ایک صحافی نے اس سے پوچھا آپ نے کیا زبردست سودا کیا کہ صرف ایک مکے کے بدلے $50,000۔ کلے نے جواب دیا یہ ایک پنچ مکہ گو بنانے کے لیے مجھے 21 سال پریکٹس کرنا پڑی ہے۔ اگر آپ کا ذہن صرف نوکری کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے تو پھر آپ لاکھ لیکچر لے لیں، کتابیں پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ مجھ کو اپنا کام کرنا ہے تو پھر یقین کیجئے کہ آنے والا زمانہ آپ کا ہوگا۔